الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ورغوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومشهودنا ومقسومنا ومعصومنا ومخدومنا ومذكورنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وشاهدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وعوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے
کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی تربت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلات اسٹیج پر اور مسجد مبارکہ کے صحن میں اور قرب و جوار میں عرس پاک کی اس دوسری علمی اور روحانی اور فکری اور ادبی نشست میں جتنے بھی سادات کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے نوری اور پاک وجود کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد جنتی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مستند، مقتدر، متبحر اور غیرت مند علماء، ائمہ، خطباء، واعظین، مدرسین اور خصوصی طور پر صاحب عرس سراپا قدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صلبی اور روحانی اولاد، جہاں جہاں پر بھی حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان مبارکہ کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت اہل سنت پر دراز فرمائے۔ عرس پاک کی تمام انتظامیہ، رضاکار اور لنگر شریف سے لے کر طہارت خانوں تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے والے تمام خوش بخت افراد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کے مربی اور پیشوا، مشفق اور محسن اہل سنت، قاسم
فیضان امام ربانی پیر طریقت عامل شریعت اور عامل سنت خواجہ خواجگاں محافظ ناموس رسالت و مجاہد و محرک تحریک ختم نبوت حضور قبلہ سیدنا امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کے یار غار اور آپ کے بڑے قریبی حبیب اور لبیب حضرت قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب نقشبندی دامہ اقبالہ وزیدہ فضلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر سلامت بکرامت رکھے۔ آپ حضرات عرس پاک کی درمیانی تقریب میں جہاں جہاں سے بھی تشریف فرما ہوئے، یمین و یسار جہاں پر آپ جلوہ گر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عشق رسول کے مزید جام نصیب فرمائے۔ بڑے جید علماء کے آپ خطابات کافی دیر سے سن رہے ہیں، دن کی نشست بھی، اور پھر آپ سب اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں کچھ لینے آئیں۔ آستانہ عالیہ حضرت پیر بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری میں آنے کا مقصد نہ آج تک تقریر رہا ہے اور نہ ہی کبھی ایسا کوئی خیال آتا ہے کہ یہاں جا کر ہم تقریر کریں گے، تو یہاں صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنا رانجھا خوش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں آج بھی علی پور جتوئی سے ہوتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں رستے میں بھی اور علی پور میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنی لائبریری میں بیٹھ کر ایک بات سوچتا ہوں کہ 1400 سال ہو گئے، ایک مسئلہ نہیں حل ہویا کہ جڑے لوگ سفید امامہ بندن، داڑھی شریف پوری ہے، براؤن امامہ بن رہے ہیں، سیاہ امامہ بن رہے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور اطہر دے نال انے واہ پیار کر دیں، وہ کہندے اسی بھی جنتی جانا ہے۔ تو دوسرے پاسے وہ لوگ ہیں جڑے صبح تو لے کے شام تک تنقیس، تنقید اور عیب کڈن دی کوشش کر دیں، وہ کہندے اسی بھی جنتی جانا ہے۔ انہوں نے بھی داڑیاں رکھیاں، انہوں نے بھی پگڑیاں پائیاں، جی میں حدیث سے مشہور ہے کہ 73 فرقے ہونگے تے 72 جڑے نو دوزخی ہیں، ایک جنتی ہے۔ تے مسئلہ ہے کہ جڑے 72 دے 72 ان سارے کہندے اسی جنتی ہیں۔ تے اے رولا بھی مکنا چاہیدہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیدہ ہے کہ کیڑا جنتی ہے، اور اے نہیں کہ لوگ چھپ کے بندہ اپنے مریدانوں تے اپنے شاگردانوں کہے کہ بھائی اسی ہاں تے باہر آ کے کہے نہیں جناب، کیونکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی بات کریں جس سے سب خوش ہو جائیں۔ یہ تو منافقوں کا شیوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عمر تے رحم کرے، جدوں دا عمر نے حق کہنا شروع کیتا عمر دے یار عمر نو چھڑ کے ٹر گئے۔ جڑے کہندن حضور دا نام نامی اس میں گرامی آئے دے دون تھلے کر لینی چاہی دی، انگوٹھے چم لینے چاہی دن، وہ کہندن اسی بھی جنتی ہیں۔ جڑے کہندن شرک ہے وہ کہندن اسی بھی جنتی ہیں۔ جڑے کہندن علم غیب شریف نہیں سن جان دے وہ کہندن اسی بھی جنتی ہیں، تے جڑے کہندن عالم ما کان وما یکون ہے ہمارے آقا و مولا، وہ کہتے ہیں اسی بھی جنتی ہیں۔ تے جڑا ایک سادہ جہا بندہ ہے عیسائیت چو ادھر آ رہا ہے، یہودیت دے اندروں ادھر آ رہا ہے، سکھ ازم چو آ رہا ہے، ہندوازم چو، وہ کیڑے پاسے جائے گا؟ انہیں کینوں پھڑنا ہے، انہیں کیدا لڑ پھڑنا ہے کہ انہوں پتہ چل جائے بھائی میں ظاہر ہوں ایک وقت دے اندر اگر لاہور شریف تو فتح پور دے اندر 50 گڈی آندی یا 10 ٹائم آندن تے کسی ایک تے بیٹھو گے تے منزل تے پہنچو گے نا۔
تے اے لڑائی جھگڑا پیر فقیر اجی تک ختم نہیں ہو سکیا کسی کو لوگ، بے شمار مناظرے ہوئے۔ میں تھوڑا پیر بھائی خادم سمجھ کے میں ایک آیت کریمہ جڑی میں پڑھی ہے، اگر تسی اینو ہون چیک کرنا چاہتے ہو گوگل دے اتو تے نمبر چیک کر لو، کدھر نمبر اگے پیچھے نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 137 ہے، پہلا سپارہ ہے تو آخری رکوع ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے 10 تو 5 یا 10 تو 15 یا 15 تو 20 سیکنڈاں دے اندر اے مسئلہ رب ذوالجلال نے انج حل کر چھڑیا جی میں تسی پنجابی چ کہندے ہو کہ کوئی بندہ مکھنی چو وال کٹ کے تے پرا رکھ چھڑدا ہے۔ میں نے پتہ ہے کہ دیر ہو گئی ہے، واہ واہ تھکے بیٹھے ہو، لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ یعنی 2 بیماریاں جی امام احمد رضا محدث بریلوی دے نال رہی ہیں، ایک سر درد تے ایک بخار تپ۔ تے سر درد دے اندر بندے نو اپنی پہچان مک جاندی ہے، تے تپ چڑھیا ہوئے تے بندہ کھلو نہیں سکدا۔ تے دوویں بیماریاں پوری زندگی اعلیٰ حضرت دے نال رہی ہیں، تے لیکن جدوں لکھ دے سن اعلیٰ حضرت تے ایک مسند ہوندی سی اور مسند دے اتے آپ ٹیک لا کے بیٹھ دے سن تے دوات سینے دے اتے رکھ دے سن تے قلم تے کاغذ ہاتھ دے اندر رکھ کے نا انج کمدے ہاتھاں دے نال بھی حضور دی ختم نبوت اور حضور دی عزت تے ہر ویلے پیرا دے دے رہے۔ اور سورہ قاف پڑھو 26 سپارہ، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے جدوں بندے نو موت آندی تے سب تو پہلے پیران دے انگوٹھے چو نکل دی ہے روح، اور ایک راز ہوندہ ہے کہ رب سونا پیران چو روح تاں کردہ ہے کہ کدھر بندہ موت نو ویک کے نس نہ جائے، تے پیران چو روح نکل رہی ہوندی انگوٹھے چو، تے رب فرماندہ ہے ذالک ما کنت منہ تحید، اوہ اے او چیز سی جے دے کلو تو ڈر کے حضور دی ختم نبوت تے پیرا نہ دیتا، اوہ اے او چیز سی جے دی وجہ تو جے دے کلو تو ڈر کے کہندہ رہے نہیں میں تو شریف آدمی ہوں، میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں سارے ہی ٹھیک ہیں۔ اوہ ایس چیز کو لو ڈر کے تو میرے حبیب دے نال وفا نہیں کیتی۔ تے جمعرات دی رات ہے تے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی دی روح اے پیران دے انگوٹھے چو انج کر کے نکل رہی ہے، تے آپ نے حضرت سید امجد علی اعظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، اور اے او کتاب ہے کہ جڑی پڑھن دے نال بندہ حنفی عالم بھی بن جاندہ ہے۔ آپ نے انہوں نے صدیہ، آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب میریاں 4 دیاں دے نام کی ہیں، آج کہندن اسی اہل بیت نال پیار کر دیں تو انہوں کو نہ پوچھ لو نہ ہی پٹھے رکھے ہونگے، تے اعلیٰ حضرت دا اہل بیت دے نال پیار میں بیٹیاں دا نام لے رہے ہیں تے تواڈے چہرے دے اتے مسکراہٹ آنی چاہی دی ہے۔ پہلی بیٹی دا نام کنیز حسن، آج میں ستے لوگوں نال گال کر رہے ہیں جڑے جاگ دن انہوں نے معافی ہے۔ کنیز حسن اہل بیت نال پیار ویکھو۔ دوسری بیٹی دا نام کنیز حسین، تے تیسری دی دا نام کنیز حسنین۔ اے کتنے مقدس نام رکھیں، تے فرمایا کہ 4 بیٹیاں میریاں امجد علی تے روح پیروں چو نکل رہی ہے، سکرات دی تکلیف چو گزر رہے ہیں، اے نہیں پتا اے کیڑی ہے اے کیڑی ہے اے کیڑی ہے تے اے کیڑی ہے۔ انہاں دے نام میرے اتے مشتبہ ہو چکے ہیں، تے 2 پتر ہیں، ایک دا نام حامد ہے تے ایک دا نام مصطفیٰ ہے، نہ اے پتا ہے حامد ہے وے نہ اے پتا ہے مصطفیٰ ہے وے۔ روح نکل رہی ہے، صبح مؤذن نے جدو اشہدو انہ محمد رسول اللہ پڑھنے، میں اس دار فنا چو دار بقا دی طرف میں کوچ کر جانا ہے، لیکن فرمایا میرے نیڑے ہو کے بیٹھی، محبت اس کو کہتے ہیں، فرمایا ذرا میرے نیڑے ہو کے بیٹھی، فرمایا سکیاں دیاں دے نام بھول گیا، لیکن جو کچھ میں حضور دی عزت تے لکھیا ہون بھی میں نو زبانی یاد۔ عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت تے پتہ ہے لکھیا کی ہے، پتہ ہے لکھیا کی ہے، او دے وال میں تو لے کے آ رہے ہیں آیت نمبر 137 دے اندر اللہ تعالیٰ نے 15-20 سیکنڈ دے اندر چند جملے رب نے ارشاد فرمائے،
ایویں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر کے رکھ چھڈیا. فرمایا جڑا بندہ اے سوچدا ہے کہ صحیح گروہ کیڑا ہے، مسلک تے فرقہ صحیح کیڑا ہے، او دی ایک نشانی، زیادہ نشانیاں نہیں دسی دیاں. حلالیاں دیاں زیادہ نشانیاں نہیں ہوندیاں، کوئی ایک دو نشانیاں ہی ہوندیاں. تے حلالی اپنی عادتاں تو پہچانے جانن. علامہ نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں آپ مرزائیاں دے خلاف آپ نو جدوں جیل ہوئی، سزائے موت ہوئی، پھر عمر قید دے اندر بدلی، پھر جدوں آپ دی رہائی ہوئی تے جی جیل چو ایک قدم باہر رکھیا تے آپ نو سپریڈینٹ کہنے لگیا نیازی صاحب ہن جا کے سخت تقریرہ نہ کرنا ورنہ پھر ادھر آنا پائے گا. تے آپ دا ایک پیر اندر سی تے ایک بار سی. تے آپ نے فرمایا جی تے میں اندر کھلوتا وہاں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں. دیکھو مالک میرے تے تواڈے محتاج نہیں ہیں کہ میں تے تسی حضور دا نعرہ لانا ہے تے نام بلند ہونا ہے نا. اے ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ رب نے اپنے سپرد کیتا ہے. لیکن ایک گل میں تھے مینوں پتہ ہی نہیں تصوف کی ہوندا ہے، لیکن ایک گل میں تانوں دساں تصوف تے سلوک دے اندر بڑے بڑے طریقے ہوندے ہیں. کسی دی میں نو مارنا، کدی انہوں کنالیاں تو آ کے دی میں ماری جاندی ہے، کدی انہوں کیا جاندے تو علماء دیاں جتیاں سیدھی کر او دی میں ماری جاندی ہے، کدی انہوں کیا جاندے تو بس اتھے کھلوتا رہ تیرا کوئی کام نہیں، او دی میں ماری جاندی ہے، او دا تزکیہ کیتا جاندہ ہے، او دا تصفیہ کیتا جاندہ ہے. 20 سال لگ جاندے دل پاک ہوندے ہیں. لیکن رب کعبہ دی قسم ہے وہیل چیر علی بابے نے ایسا وظیفہ دے چھڑیا ہے منٹ 2 منٹ دے اندر دل دی ساری میلی ختم ہو جاندی ہے. یا رسول اللہ پورے اس طرح کر کے ایک باری ذرا ہاتھ پورے چکو، ادھا کلمہ نہیں پورے کلمے آلے پورے ہاتھ چکو. ہاں سبحان اللہ، اوہ سبحان اللہ. توجہ میں ویسے میں نو ککھ نہیں آندہ لیکن سبق اجڑیاں کو لو نہیں پڑھیا، سبق دلیراں کو لو پڑھیا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کوئی اس پر دلیل ہے کہ نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ اٹھانے چاہیے، اس کی کوئی برکت ہے؟ میں نے کہا ہاں. امام شامی نے سبل الہدا والرشاد میں لکھا کہ حضرت ابو حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر میں ہیں اور حضور کی تھیلی مبارک جس میں رسول اللہ کا کچھ سامان تھا وہ اونٹنی سے نیچے آ گئی، وہ نیچے آ گئی، بظاہری ہے کہ گم ہو گئی اور رات کا وقت ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہ میرا کچھ ضروری سامان تھا وہ دائیں بائیں ہو گیا، اس کو تلاش کر کے لاؤ. اب رات کا اندھیرا ہے، دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، ٹارچ کا زمانہ نہیں ہے. حضرت ابو حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ تو دلیلیں پوچھتا ہی نہیں. یا رسول اللہ لائٹ نہ ہوئی تو پھر کی کراں، یا پہلے جا کے گھروں میں دیوا بال کے لے آواں پھر لباں گا. ادھر سے رسول اللہ کا حکم آیا، سرکار نے فرمایا لب کے لے کے. حضرت ابو حمزہ اسلمی فرماتے ہیں میں پریشان ہویا کیویں لباں؟ فرمانے میں نے ٹٹولنے کے لیے نا زمین کی طرف اپنا ہاتھ کی ایسے کر کے کہ میں تلاش کروں کہ رسول اللہ کا سامان کہاں جلوہ گر ہے. فرماتے ہیں فَنُوِّرَ لِي فِي أَصَابِعِي، اللہ نے میری 5 انگلیوں میں نور داخل فرما دیا. سامان چکن ہستے کوئی انج کرے تو نور داخل ہو جاندہ ہے. قسم بخدا جڑا کوئی دل دا انا نہ ہوئے اکھاں دا نہ اور گل لے. اقبال کہندہ ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. انہوں کو ایتھے آ کے کھڑا ہوئے تسی لبیک دے نعرے لاؤ، جے اندروں کوڑا نہ ہویا تو کہے گا کہ بارو شریف دے اندر جڑے آ کے عرس دی تقریب دے ہوتے بیٹھن اے جدوں ہاتھ چک دن حضور دے نا تے انہاں دے ہتھاں دے وچوں نور نکلدا ہے. یا رسول اللہ اتنی گالے توجہ انی گالے بھائی رانجا راضی ہو گیا اور اسی کی کرنا خطابت نہ کمانا ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے نانوں کی کرنا ہے. رانجا راضی ہونا چاہیے جی، بس گل ختم ہو گئی جی. تے اے کوئی زیادہ دیر نہیں لگ دی تے بس اوقات بڑی دیر بھی لگ جاندی ہے، کدی کدی نہیں لگ دی. 1 منٹ دے اندر فیصلہ ہوندہ ہے. کیونکہ صوفی سرمد کہتا ہے سرمد غمیں عشق بل حوث را نہ دہان، سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہان.
ایک پاسے مکھی ہے تے ایک پاسے نکے نکے پروانے نے جڑے آ کے اتھے مر رہے نے اے شمع دے ارد گرد آندن جاندیاں زندہ جاندن واپسی تے لاشاں ڈگ دیاں نے تے سرمد کہندے جلیا کتھے مکھی تے کتھے پروانا مکھی نے لیٹ دے تے آ کے ہاگ چھڑنا ہے انہوں ناپاک کر چھڑنا ہے تے پروانے نے آ کے جان دے دینی ہے عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرانہ دہاند سرمد کہندہ ہے اوے اللہ اپنے حبیب دی محبت ہر ایک نو نہیں دیندہ پہلے چڑندہ ہے پھر اپنے حبیب دا عشق عطا فرماندہ ہے توجہ آیت نمبر 137 جی سورہ بقرہ دی آیت نمبر بڑا ذوق ہے توڑا سنن اللہ ہمیشہ میں نو یہی حکم ہویا تو تقریر نہیں کردہ تینوں مسئلہ کی ہے تھے آکے بولدہ نہیں ہے میں کہا جی آج سائیں نال بیٹھن کے بول لوں گا تھوڑی دیر میں بولنا ہے آیت نمبر 100 ان شرائکیچ میں نو آندہ نہیں 137 نو کی کہندن 177 آیت نمبر 100 ہیں جی بس یہ یاد رکھنا اے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ون ڈینج کٹی فرمایا محبوب دس چھڑو اپنے غلامانوں کہ پتہ کرنا ہوئے کیڑا جنتی ہے کیڑا دوجے پاسے جائے گا کیڑا حق تے کیڑا باطل تے زیادہ نشانیاں نہ ویکھن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر وہ حضور دے اتے ہنج ایمان لے کے آئے جی میں ابو بکر ایمان لے کے آئے تے پکے جنتی نے اگر وہ رسول اللہ تے نال انج پیار کر دیں جویں حضرت عمر نے کیتا حضرت عثمان حضرت علی نے کیتا پکے جنتی ہیں ورنہ جیڑے مرضی ہوئن جویں دا حلیہ ہوئے جویں دی پگڑی ہوئے جویں دی داڑھی ہوئے جویں دا لباس ہوئے اللہ فرماندہ ہے فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ وہ پکے دوزخی ہے پہلی گال ہے پہلی باری انج پتہ چلیا کہ کسی نو دسیا ہوئے کہ بھئی تسی جنتی ہو تو پریشان ہوئے ہو یہ پہلی باری انج ہویا نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یہ تو ہاتھ باندھنے پر پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے اور حضرت اسلح بن شریک حضور کے صحابی نام لکھ لیجئے گا اسلح بن شریک فرماتے ہیں ساڈا حضور دے نال پیار ایسی کہ جیڑی سواری دے اتے رسول اللہ سوار ہوندے سن اور جیڑے کجاوے نو سواری دے نال نسبت ہوندی سی پھر اس کجاوے نو رسول اللہ نال جیڑی نسبت ہوندی سی فرماندے نسی کدی بغیر وضو تو کجاوے نو ہاتھ نہیں لایا بغیر وضو تو کجاوے نو ہاتھ نہیں لایا اونٹ دے اتے تے تے آکے کہندن بس آیت نمبر 32 صفحہ نمبر 36 ٹائیاں پا کے تے دین دی تبلیغ ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں 14 لاکھ نو کلمہ پڑھایا میں کہا کھے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھن تو بات کہندہ نبی میرے ورگا 2 لاکھ دی لعنت ہوئے ایک کلمہ پڑھائے کہ کلمہ پڑھن تو بات کہندہ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ایک کلمہ پڑھائے کہ کہندہ جناب وہ یہاں ہے نہیں ہے سن میرے مجدد پاک جیڑا خسم اللہ بیٹھا ہے وہ بولے بے خسمے نال تے گالی کوئی نہیں تھوڑے ہومن زیادہ نہ ہومن تھوڑے ہومن لیکن ہومن خسم اللہ خسم اللہ بولے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علی آپ دی شان وی ورا الورا جڑے مسلح دے ہوتے آپ سجدہ کر دے سن حضرت شیخ بدر الدین اسحاق فرماندن اس مسلح دا آپ دے خلیفان فرماندن ایک ٹکڑا ساڑھے کو لا گیا اس مسلح دا جس مسلح دے ہوتے حضرت مجدد پاک نماز پڑھ دے سن تو فرمایا چھوٹا جا ٹکڑا آیا بطور تبرک میں انہوں اس طرح کر کے اپنی پگڑی دے اندر رکھ چڑھیا فرماندن اس ٹکڑے دی برکت دے نال میں نو ایک رات دے اندر 11 واری آمینہ دے لال دی زیارت نصیب ہوئی ہے تو 14 لاکھ نو کلمہ پڑھایا کھلو کے بولن نہ کیسی ویکھیا ہے ساڑھے استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین کو لوگ کسی نے ایک باری پوچھا گالن جو دی اس نے پوچھا جی کیا بابا جی ایک بڑا مشکل سے سوال ہے تو آپ ڈانٹیے گا نہیں بابا جی نے فرمایا کرو اس نے کہا جی کیا کبھی آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہوا تو بابا جی ایسے کام کر کہنے لگے اوہ کیا بات کر دی ہے تو نے اوہ کیا بات کر دی ہے تو نے پڑھو مولایا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہ فرمایا ایسے ایمان لاؤ
جیسے ابو بکر و عمر ایمان لائے، عثمان و علی ایمان لائے، طلحہ اور سعد ایمان لائے، زبیر اور سعید ایمان لے کر آئے، قعقاع ایمان لائے، مصنف تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، یہاں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے کلمہ پڑھو جی میں بلال نے کلمہ پڑھیا، کہنے نسی انج کلمہ پڑھیا جی میں بے وقوف نے کلمہ پڑھیا۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت بلال کو کیوں بے وقوف کہا گیا؟ نہ چھوٹی تے نوے کپڑے تے نہ وڈی تے نوے کپڑے، لیکن جدوں روح نکلن دا وقت آیا تے آپ نے شفا شریف کے اندر اس کو حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کرما لیو، اپنی زوجہ کو کہا وہ فلاں ایک الماری ہے وہاں ایک میرا نیا سوٹ ہے وہ نکال کر لاؤ، فلاں الماری میں میری خاص خوشبو ہے وہ نکال کر لاؤ۔ انہوں نے کیا حضور قبلہ نہ نکی تے نواں سوٹ نہ وڈی تے نواں سوٹ، آج نواں سوٹ تے خوشبوواں بھی وکریاں۔ فرمایا آج نیا سوٹ اس لیے پہن رہا ہوں کہ آج رات رسول اللہ کی زیارت ہونے والی ہے۔ تو اس نے کہا واہ حزناہو واہ حزناہو، ہن ساڑا کی بنے گا، اسی کلے رہ جاواں گے۔ تو یہ کلمہ غم ہے، اور غم اس لیے کیا کہ وہ شوہر دنیا سے جا رہا ہے کہ جس کو حسنین فرمائش کرتے ہیں کہ آج وہ اذان تے سنا چھٹ جڑی حضور نو اذان سنا دا، آج وہ جا رہا ہے جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں بلال میں رات کو جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں بھی سنا ہے، آج وہ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نا 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 یہ کلمہ غم نہ کہو، آج تو کہو واہ ترا باہو، آج تو خوشی کا دن ہے۔ کہا جی کیوں؟ کہا غدن نلکا لحبتا وَأَحْبَابَهُ، فرمایا اج روح نکلنی، حضور دی زیارت بھی ہونی تے حضرات شیخین دی زیارت بھی ہونی ہے۔ فرمایا ایسے ایمان لے کر ایسے کرو نا ذرا پیار میرے نبی کے ساتھ، تو پھر تم ہوگے ہدایت والے، ورنہ صبح سے لے کر شام تک ہو ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم سیدھے راستے والے، ہم جنت کے راستے والے ہیں۔ فرمایا پھر یاد رکھنا محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے پہلا سپارہ تے پہلا ورقہ ہی اگے کرنا، صرف پہلا ورقہ، سورہ فاتحہ تو بعد جڑا پہلا ورقہ ہے، سورہ بقرہ دوں انج کرو گے تے آیت لکھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، فرمایا سونا یہ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے۔ جیسے ایک عیسائی یہاں آئے اور وہ پیچھے سے آ کر کہے اور لوگوں میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں آخرت پر ایمان لے آیا، ابھی لڈو آئیں گے، لڈو ونڈو، بندہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کچھ لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن فرمایا سونیا آپس دی گل لے اے مومن کوئی نہیں، جمع کا سیغہ ہے وما ہم بمومنین، محبوب آپس دی گل لے اے ٹبر ہی بے ایمانہ دا ہے، اے جماعت ہی بے ایمانہ دی ہے، ہم ایمان والے، ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بے ایمان ہیں۔ قرآن سن کے تو کہہ چھڑو سبحان اللہ، اے مومنین جمع اس میں فائل دا سیغہ ہے آمن یومن ایمانا فہو مومن وَأُومِنَ یومن ایمانا فذاک مؤمن لم یؤمن لم یؤمن لا یؤمن لا یؤمن لن یؤمن لن یؤمن لَيُؤْمِنَنَّ لَيُؤْمَنَنَّ لَيُؤْمِنَنَّ لَيُؤْمَنَنَّ الْأَمْرُ مِنْهُ آمِن لِتُؤْمَن لِيُؤْمِن لِيُؤْمَن وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُؤْمِن لَا تُؤْمَن لَا يُؤْمِن لَا يُؤْمَن الظَّرْفُ مِنْهُ مُؤْمَنٌ مُؤْمَنَانِ مُؤْمَنَاتٌ۔ قرآن تو انہوں سارے سنان گے، گردانہ سنان اللہ دنیا تو ٹر گیا نہیں، قرآن تو انہوں سارے سنان گے، لیکن حضور تے دشمنانوں ایتھے بے کے تے او واشنگٹن دے اندر چیکاں کڑھان اللہ دنیا تو ٹر گیا نہیں۔ یہ انہوں نے سنت عمل کر کے تو انہوں سنایا، ورنہ میں صرف کوئی نہیں آندی۔ اللہ فرماندہ ہے محبوب آپس دی گالے اے مومن کیوں؟ بھئی مومن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ میرے حبیب انہوں نے میرا نام بھی لے لیا، آخرت کا نام بھی لے لیا، تیرا نام لیا ہی نہیں ہے، تو ان کو میں کیسے مومن مانوں؟ ساری دنیا کہتی ہے یہ مومن ہے، اللہ فرماندہ ہے ساڑھے ہاں مومن ہوئے جڑا ساڑھے حبیب دے ذریعے ساڑھے کو لاندہ ہے۔
قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی. تو اب صحابہ کا ایمان بیان کریں. کل سحری ہو جائے گی, کل دوپہر ہو جائے گی, کل پھر شام ہو جائے گی, یہ قیامت ہو جائے گی. صحابہ کا ایمان, جو صحابہ ایمان جس طرح لے آئے وہ نہیں بیان ہو سکتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, شفا شریف کے اندر موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 422 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر, چونکہ میں خادم تھا, اور جو خادم ہوتا ہے اس کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے. ہاں, جو خادم ہوتا ہے اس کو بلکہ سب کچھ پتا ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک فرمایا میں خادم رسول ہوں. فرمایا میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب تک سارے صحابہ کو حضور کے در دولت پر آتے ہوئے دیکھا. چونکہ میں خادم تھا تو جو صحابہ آتے وہ مجھ سے پوچھتے کہ حضور سے ملنا ہے تو آپ ملاقات کروا دیں. جس طرح یہاں کوئی آئے گا تو وہ مات سائیں سے رابطہ کرے گا, کہے گا خواجہ صاحب سے ملنا ہے جی, ملاقات کروا دیں, یہ شیڈول بتائیں گے. تو خادم کو تمام احوال کا پتہ ہوتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سے لے کر وحشی بن حرب تک بڑے بڑے صحابہ رسول اللہ کو ملنے آئے, لیکن کسی نے حضور کے دروازے پہ ایسے دستک نہیں دی اور ایسے بھی دستک نہیں دی. دستک کے دو ہی طریقے, ایک اور دو. نہ ایسے دستک دی نہ ایسے دستک دی. اور پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا الحم سے لے کر والناس تک کہ تم نے ایسے دستک نہیں دینی تو ایسے نہیں دینی, بس دستک ہے تو جاؤ, جب کسی سے ملنا ہے تو اجازت طلب کرو. لیکن نہ ایسے دستک دی نہ ایسے دستک دی. پھر کیسے دستک دی؟ ہمارا دین وہ نہیں ہے جو گلی محلے سے چلا ہے. ہر چیز نئی اچھی لگتی ہے, کپڑا, جوتی, گاڑی, ہر چیز, مکان, بنگلہ نیا اچھا لگتا ہے. لیکن دین وہی ہے جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا اور ساری دنیا کو پڑھایا ہے. وہ دستک ایسے دیتے دروازے پہ. کان اصحاب رسول اللہ یقرعون بابہ بالاظافر, اپنے پورے, یہ جو پورا ہے انگلی کا, یہ حضور کے در دولت پر رکھ دیتے دروازے پر. بس یقرعون بابہ بالاظافر, وہ اپنے پوروں سے حضور کے در پر دستک دیتے. جبکہ حکم یہ ہے کہ جب کسی سے ملنا اجازت طلب کرو. یہ کیا کہ تم پوروں سے دستک دے رہے ہو؟ اور جنہوں نے آواز دی اور کلمہ پڑھنے کے لیے آواز دی کہ ہم کلمہ پڑھنے آئے, ینادونک من وراء الحجرات, سورہ حجرات شریف کا پہلا رکوع, وہ آواز دے رہے ہیں کہ سونا سن کلمہ پڑھاؤ. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس عقل نہیں ہے, میرا حبیب آرام کر رہا ہے, تم باہر سے آواز دے رہے ہو. اسلام بعد میں ہے, پہلے میرے حبیب کے آداب ہیں. کیوں دستک دینے سے کیوں رب نے منع کیا؟ جٹ کی زبان میں کہتا ہوں, دستک وہ دیتا ہے کہ جب وہ دستک دے دے تو اندر والے کو پتہ نہ ہو باہر کون کھڑا ہے. اور دستک دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ ہم بتائیں کہ ہم آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں. فرمایا جس نبی کو تم اپنے آنے کی خبر دے رہے ہو اس نبی نے تمہیں میری خبریں دی ہوئی ہیں, تو میرے محبوب کو تم نے آواز نہیں دینی. بس تم نے صرف آ کر اپنے پورے رکھ کر درود و سلام پڑھ لینا ہے. میرا حبیب جب چاہے گا میرا محبوب باہر آ جائے گا. اب یہ دین بتایا ہی نہیں قوم کو, بلکہ بابا جی فرماتے تھے قوم کو تو رسول اللہ کے پیشاب مبارک تک رکھو. امام عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کے اندر بڑی طویل بات کی. یہ مقدس اور متبرک لائبریری ہے, اس کے اندر عمدۃ القاری موجود ہے, صحیح بخاری موجود ہے. اس میں آپ نے کہا جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور کے جو پیشاب مبارک ہے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں پاک نہیں ہے, بعض علماء نے کہا پاک ہیں, بعض نے کہا نہیں. تو امام عینی کیا کہتے ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں. امام عینی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے پیشاب مبارک پاک ہیں ان کی تو باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک نہیں ہے فرمایا انہوں نے گلوں دی مینوں آواز ہی نہیں آ رہی, وہ جو مرضی کہتے رہے. فرمایا میرے کان بہرے ہیں اس بات سے کہ کوئی مجھے آ کر یہ کہے حضور کا پیشاب مبارک پاک نہیں تھا. فرمایا اگر پاک نہ ہوتا تو ایمن, اگر پاک نہ ہوتا تو ایمن پی جاتی. بلکہ اگر یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں اور کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
ام ایمن کو رسول اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے تھے یہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں، فرمایا پیالے میں پیشاب مبارک فرمایا اور فرمایا جائیں جا کر اس کو محفوظ مقام پر رکھ کر آئیں۔ وہ گئیں واپس آئیں، فرمایا رکھ آئے ہو؟ عرض کیا جی حضور میں محفوظ مقام پر رکھ کر آئی ہوں۔ فرمایا کدھر؟ عرض کیا حضور پیٹ میں رکھا ہے، پیٹ میں رکھا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے جب اس کو ہاتھ میں رکھا تو مجھے اس سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ کس کی خوشبوئیں آ رہی تھی؟ کستوری کی خوشبوئیں۔ کیوں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مالک بن سنان کو احد والے دن رسول اللہ نے فرمایا، سبل الہدیٰ میں موجود ہے، سیرت کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، فرمایا خون بہ رہا تھا، فرمایا جاؤ جا کر یہ کسی جگہ پر رکھ آؤ۔ انہوں نے رسول اللہ کا خون مبارک پی لیا۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا جس کے خون میں ہمارا خون چلا جائے پھر وہ دوزخ میں تو نہیں نہ جا سکتا۔ حالانکہ نص قرآنی حرمت علیکم المیتۃ والدم کہ خون حرام ہے، فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کا خون حرام ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہے، فرمایا لیکن میرے حبیب کا خون پاک ہے۔ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ہے کہ خون حرام ہے۔ ان کی محبت پہنچ ہی نہیں سکتا کوئی۔ تو میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ اس جنت میں آج کے ملا جانے کی بات کرتے ہیں جس جنت میں صدیق اکبر اپنے منہ پر جوتے کھا کر جنت میں جا رہے ہیں حضور کے لیے، سان تک کسی نے چانڈ نہیں ماری۔ اور صدیق اکبر کے چہرے پر اتنی ضربیں کافروں نے لگائیں کہ آپ کے رخسار آپ کی ناک کے برابر ہو گئے تھے، لیکن جب اور آپ بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں نے اعلان جنگ کر دیا کہ اگر ہمارے ابو بکر کو کچھ ہو گیا ہم جنگ چھیڑ دیں گے۔ شام کو جب آپ کو ہلکا ہلکا ہوش آیا تو آپ نے حضرت عمر کی ہمشیرہ کو کہا، جو ہی ہلکا ہلکا ہوش آیا آپ کی والدہ نے پوچھا ابو بکر کیسی طبیعت ہے؟ ابھی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جو ہی آنکھ کھلی تو پہلے جو جملے زبان پر آئے اتنی مار کھانے کے بعد فرمایا امی جی میری فکر مت کیجئے، بتائیں رسول اللہ کیسے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں جس جنت میں وہ صحابہ ہیں، ابھی کسی کو میسج آ جائے نا جی ٹیلی فون پر، ایک میسج آ جائے تمہارے گھر میں پریشانی آ گئی ہے، وہ خواجہ صاحب کورس چھوڑ کر گھر چلا جائے گا، کہے گا کوئی بات نہیں، اس کی تو شریعت نے بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو حضرت ام عامر نے پہلا قدم رکھا احد کے اندر تو پہلی آواز آئی قتل ابو کی، مائی صاحبہ تواڈے ابا جی شہید ہو گئے۔ یہ نہیں آیا کہ انہوں نے سٹ لگ گئی بیمار ہو گئے، فرمایا شہید ہو گئے۔ امام شامی نے لکھا، اس کتاب کے ذریعے بابا جی نے پوری امت کو جگایا جی، یہ کہتے اس کو پڑھیں آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ام عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا قدم رکھا، آواز آئی کہ آپ کے ابا جی شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی خبر سن کر اکھاں چ اتھرو نہیں آ رہا تے فرمانیاں پرا ہٹو دسو حضور دا کی حال ہے۔ تے دوسرا قدم رکھیا تے آواز آئی کہ پتر بھی شہید ہو گیا، تیسرے قدم تے آواز آئی بھائی شہید ہو گیا، چوتھے تے آواز آئی کہ زندگی دا جیون ساتھی جڑا ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ 4 رشتیاں دی خبر سن کے بھی کہنیاں دسو اے حضور دا کی حال ہے۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہنے لگی جدوں اکھاں نال ویکھاں گی تے مناں گی۔ جب رسول اللہ کو دیکھا تو حضور کی قمیض سراپا تقدیس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی کی قمیض حضور کی قمیض جیسی نہیں ہو سکتی۔ کنارے کو عربی میں ناہیہ کہتے ہیں، تو فَأَخَذَتْ بِنَاهِيَةِ صَوْبِهِ حضور کے دامن کا کنارہ پکڑ کر کہتی ہیں۔ آج کی ماں کیا کہتی ہے؟ پتر بلی آ رہی ہے سو جا۔ آج کی ماں کہتی نا جی مسیطیں نہیں جانا، عمر ہوئے گی تنوں بھیجاں گی، جیڑی ماں مسیط نہیں بھیج دی ہے فلسطین بھیجنا ہے۔ جڑی ماں ایک اجازت نہیں دیں دی، میرے پر کتنے کیس ہیں وہ امی اجازت نہیں دیتی، کس بات کی؟ کہ حضور دی عزت واسطے باہر جانا ہے۔ جڑی ماں حضور دی عزت واسطے پتر نو اجازت نہیں دیں دی، قیامت والے دن کہہ رہی ہوگی تو میرا پتر ہی نہیں ہے، میں تینوں پچھان دی نہیں ہاں۔ ماں ہو ایسی ہو، اس لیے اقبال کہتا ہے یہاں آپ سے زیادہ اس لیے خوشی ہے کہ اس مرکز علم و عرفان میں نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے سروں کے اوپر دستاریں رکھ کر آپ کو مستقبل کا محافظ بنایا جا رہا ہے، نہیں بلکہ اس بلڈنگ کے پیچھے
مخدرات اسلام کو اس نہج پر تیار کر کے دنیا یہاں سے جا رہی ہے، اور اس مرکز میں ان ماؤں اور بیٹیوں کو تیار کیا جا رہا ہے جن کی گود میں سانس لینے والے بچے ممتاز قادری ہوں گے۔ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں اپنے ایک پتر دین دے حوالے کرو، میں کہنا ایک دھی دین دے حوالے کرو، کیونکہ ایک دھی وابی ہو جائے تو پورا پنڈ وابی ہو جاندہ ہے، تو ایک تھی حضور دی عشق دی خیرات تقسیم کر دی ہوئے تو ساریاں نسلہ سور جا دیاں، ساری دنیا پیر بارو کریم نو سلام پیش کر دیئے، خواجہ خواجگاں خواجہ فقیر محمد نو سلام پیش کر دیئے، سواق شریف والوں کو سلام کیا جاتا ہے، تو سب کو سلام ہے، لیکن لکھاں سلام عثمانو جنہیں روٹی پکا کے فقیر محمد نو دیتی تے نال رسول اللہ دا عشق بھی عطا کر چھڑیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استانہ علیہ پھر سواق شریف، استانہ علیہ پھر بارو چونکہ شریف۔ شاید یہ بات آپ کو اس لیے نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے گھر میں قرآن کو چھپا دیا گیا ہے، ہمارے گھر میں 42 انچ کی LCD سامنے لگی ہوئی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں مہمان داخل ہو اور وہ دیکھے کہ گھر والے قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ جب بھی باہر سے کوئی آتا ہے وہ دیکھتا ہے جی کبھی یہ چینل، کبھی یہ چینل، کبھی یہ چینل، اور چینل دیکھ کر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے پتر نو صلاح الدین ایوبی بنا چھڑی، یعنی زندگی یزید والی اور موت حسین جیسی مانگتے، اپنی دیاں نو حضور دا دین پڑھا۔ اے وڈا مسئلہ ہے جی، او مولوی بڑھاویں گے تے بکھے مار جان گے، تے نال کہندے ہو مولوی کھاندے بڑھانے، ایک پاسے کہندے ہو بکھے مار جان گے، دوسرے کہندے ہو کھاندے بڑھانے۔ ایک ماں جی صحیح ہو جائے اور اپنی اولادیاں تربیت کر دوے، حضرت امام ابو یوسف نس نس کے دہیں لینڈ جدوں جاندے سن تے سارا کچھ چھڑ کے امام اعظم ابو حنیفہ دی مجلس وچ بیٹھ جاندے سن۔ ایک دن ماں نو چڑھیا غصہ، انہیں کہا مولویاں دے مگر لگ گئے، آ کے امام صاحب نو گلاں کیتیاں، امام صاحب گھر مہمان بیٹھن تے پتر تھے آ کے در سن رہے، تے آپ نے فرمایا چل کوئی گل نہیں ماواں وڈیری عمر دی، کوئی فرمایا ماں جی کوئی گل نہیں لے جو جے جاندا ہے تے آپ نے فرمایا کہ ماں جی تسی اس گل تے پریشان ہو کہ ابو حنیفہ کو لا کے کیوں بیندا ہے، میں تو وقت دیکھ رہا کہ تہاڈا پتر تختے بیٹھا ہوئے گا، رات دا ٹائم ہوئے گا، وقت دا خلیفہ فلودہ بھی انہوں کھوا رہا ہوئے گا، نال مسئلے بھی پوچھ رہا ہوئے گا۔ ماں فوت ہو گئی، وقت چلا گیا، ہارون رشید دا زمانہ آیا، انہیں غصے چاہ کے اپنی بڈی نو یہ کہہ چھڑیا کہ سورج غروب ہونے تو پہلے جے تو میری سلطنت دے جڑا دائرہ ہے وہ دے چو باہر نہ گئیں تے تینوں 3 طلاقاں، تو دی سلطنت اتنی وڈی سی کہ تیز گھوڑے تے بھی بیٹھ کے نہ جی اس سلطنت چو باہر نہیں سی جا سکتی، وہ دے حکومت دے علاقے چو باہر نہیں سی جا سکتی، سارے عراق دے مولویوں نے کہہ چھڑیا انہوں جان دی لوڑ نہیں کیونکہ طلاق ہو گئی ہے، یا تے او اے دی جڑی حکومت دی سرحد تو باہر نکل جائے، اے نکل سکتی نہیں، تے لہذا اتنا پند کرن دی لوڑ ہی نہیں، طلاق ہو گئی، عدت گزارے۔ تو وقت تا خلیفہ پریشان ہویا، رات نو 12 بجے انہیں آکے امام ابو یوسف نے اٹھایا جی حضور بڑا ضروری کام ہے، آپ انہیں کہا جی حضور تختے بیٹھو، آپ تختے بیٹھو، انہیں فلودہ فرمایا، کہا دے فلودہ کھوا رہے ہیں، انہیں کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اے ہونے میں مسئلہ طلاق دے بیٹھا تو پورے عراق دے مولوی کے دن طلاق ہو گئی ہے، میں انہوں کیا کل سورج غروب ہونے تو پہلے اگر تو میری حکومت دے علاقے چو باہر نہ نکلی تینوں 3 طلاقاں میرے واسطے کی حکم ہے، فرمایا طلاق نہیں ہوئی، انہیں کہا کیویں، فرمایا تو کی جملہ کیا، آپ نے فرمایا کہ میں انہوں کیا تو میری سلطنت دے دائرے چو جو باہر نہیں نکل دی تے تینوں 3 طلاقاں، فرمایا جا کے انہوں مسیطے بٹھا چھاٹ، انہیں کہا طلاق نہیں ہوگی، فرمایا نہیں، فرمایا ہر جگہ تے بادشاہاں دی حکومت ہو سکتی ہے لیکن مسجد دے اندر حکومت حسین دے نانا جان دی ہے، کسی اور دی نہیں ہو سکتی، تے نال آپ فلودہ کارن، نال رو رہن، نال ہس رہن،
انہیں کہا حضور ہنس بھی رہے ہو رو بھی رہے ہو؟ فرمایا رو اسی لیے رہا ہوں کہ آج سر کے اوپر وہ ماں نہیں ہے جس نے مجھے پڑھایا تھا، اور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میرے استاد دی دعا پوری ہو گئی ہے۔ تے اپنے پتروں نو قرآن پڑھاؤ، اپنی دھیاں نو قرآن پڑھاؤ، تے تاں جا کے نسل سیدھیاں ہو جان گی۔ اقبال کہندا سیرت فرزند ہاز امہات، ماواں چنگیاں ہون تے پتر علم الدین ہون دین، تے جے ماواں بھیڑیاں ہون پتر سلمان تاثیر ہون دین، ماواں چنگیاں ہون پتر خادم حسین رضوی ہون دین۔ ام عامر نے 4 رشتے قربان کیے اور حضور کے دامن کا کنارہ پکڑ کر جملے کیا کہے؟ حضور کو دیکھ رہی ہیں، اس دیکھنے پہ صدقے جاؤ۔ کیا دیکھنا ہے کہ یار تاجدار کوٹ مٹھن یار ساڈا چند نالو بھی سونا، جھلے کون ہو دیاں تجلیاں، او دا مکھ چند بدر نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں، کھلن رخسار کرن گفتار انج لگے جی میں منہ وچ مشری دیاں ڈلیاں۔ یار فریدہ کیڑی جنت نو روندہ پھردہ ہیں، جنت دے ہے سرکار دیاں گلیاں۔ کون سا چہرہ دیکھ رہی ہیں کہ ساڑھے ضلع قصور دے حافظ صاحب ہیں، غازی علم الدین شہید دی قبر دے ہوتے آ کے انہوں نے مراقبہ کر کے پوچھا، غازی صاحب سامنے انہوں نے پوچھا دسو جی جدوں حضور قبر ہی چاہے تو کی جواب دیتا نے منکر نکیر دا؟ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم میری قبر ہی منکر نکیر آئے کوئی نہیں، آئے کوئی نہیں۔ انہیں کیا جی کیویں نہیں آئے؟ فرمایا اے آ کے انہوں نے تیسرا سوال پوچھنا سی نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تے میں پھندے دا نشان وکھا کے کہنا سی گردن تے قربان کر آیا اور میرے کو لوگ کی پوچھتے ہو؟ آپ نے دامن اطہر کو تھام کر کہا لاؤ بالی دا سلم تمن عاتبہ، اے دا ترجمہ اسی نہیں کر سکتے، اوہی ترجمہ جڑا بابا جی نے فرمایا۔ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ ترجمہ ویکھنا اے پرانے بندیاں نو جنہاں دی عمرہ 35 سال تو اتے ٹر گئی، انہوں نے میرا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ آپ حضور پر نور دا دامن اطہر تھام کر کہنے لگیں حضور تواڈے ہوندیاں سانو کوئی پریشان کر سکتی ہے؟ نہیں پریشان کر سکتی۔ 4 رشتے قربان کیتے، اے تے کمینہ، اے تے بغیرت انگوٹھے چومن تے دلیل منگدا، 2 لیٹن تے دلیل منگدا ہے۔ اے لیٹن کیوں لائیاں؟ میں کہا رب کو لو پوچھا ہی تارے کیوں لائے؟ پوچھنا رب کو لو قرآن دے اندر اے تارے کیوں لائے؟ ادھر تے تو جا ہی نہیں سکتا۔ میں تنو دساں امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بطریق جابر اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور نے جدوں بدر دے اندر پیشی دی نماز پڑھائی تو فلما قضا صلاۃ، جدوں حضور نے سلام پھیریا تے حضرت جابر اپنی پوری ٹیم نو پورے صحابہ نو لے کے 305 عاشقاں دے رنگ ہوندے کدی بھی عقل دے نال حضور دی گل نہ کرنا۔ کیوں؟ اقبال کہندا ہے نشان راہ زے عقل ہزار ہیلا مپرس، بیا کے عشق کمالے زے یک فن دارت۔ اقبال کہندا حضور دی گل عقل کو نہ پوچھی، ورنہ عقل کہے گی یار گھر روٹی نہیں تو عرس کی لین جانا ہے، عقل کہے گی گھر بچے بیمار ہیں عرس کی لے کے جانا ہے، عقل کہے گی نہیں آجی بڑا ٹائم ہے پھر ٹر جاواں گے، عقل کہے گی اگلی باری حضور دے دین نال کھڑے ہوں گے پھر کھڑے ہو جاواں گے۔ نا اقبال کہندا بیا کے عشق کمالے زے یک فن دارت۔ اقبال کہندا ذرا عشق کو لو پوچھ تے عشق تینوں دسے گا حضور دے نال پیار کے میں کرنا ہے۔ عقل تینوں نہیں دس سکتی، بڑی وڈی نعمت ہے لیکن عقل دس نہیں سکتی، دسے گا عشق ہی دسے گا جی۔ تے عرض کیتا حضور اسی آج بڑا عجیب جا منظر دیکھیا ہے، رائینا کا تبسم فی الصلاۃ، حضور تسی نماز پڑھا رہے سو تے نال مسکرا رہے سو۔ پہلا فتویٰ تے بن ہے کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے کہ تسی نماز پڑھ رہے سو یا مینوں ویکھ رہے سو۔ یہ جتنے سٹیج پر اولیاء بیٹھے ہیں ولی بیٹھے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، ان کو نہیں پتا، جو ولی ہیں ان کو پتا چل جائے گا، کوئی عام مومن بیٹھا ہوگا اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ میں آپ سے بات کرتے ہوئے میں نماز پڑھا رہا ہوں یہاں یا نماز پڑھ رہا ہوں میں ہنس رہا ہوں یا رو رہا ہوں، جب تک کہ آواز نہ آئے تے حسن دی آواز آئے تے وضو گیا تے نماز گئی۔ بھئی پیچھے والوں کو کیا پتا؟ اور 2.5 فٹ پر کھڑے ہیں اور حالت نماز میں تو نگاہیں سجدہ گاہ پر ہوتی ہیں۔
لیکن حضرت جابر نے جمع کا سیغہ بولا، یہ کتاب بھی اندر ہے، اتنے بھی آ کے تو انہوں حوالے بھی کھانے نے۔ دروازے تے دستک ہوئی، صدیق اکبر نے بوہا کھولے، ابو جال کھڑا ہے، فرمایا کی مسئلہ ہے؟ انہیں کہا جی اگر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات میں حرم سے اقصا گیا، وہاں سے لامکان گیا اور واپس آیا، کنڈی ہل رہی تھی، بسترہ گرم تھا، پانی جاری تھا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا ہے کہ ایک کہیں گل کی تھی اے آکھیا کنے میں؟ انہوں نے کہا تمہارے آقا و مولا نے کہا، وجد آ گیا، اے نہیں ویکھیا کہ راوی کافر ہے؟ ایک تو انہوں نے راوی ضعیف ہے، یہ تو راوی کافر ہے، بلکہ اجہل ہے، کافرندہ پیو ہے، لیکن وجد آ گیا۔ ابو جال نے کیا کی ہویا؟ فرمایا میں حیران ہو رہے ہیں، تیرے مقدر تے ہوتے تھے، اپنے مقدر تے ہوتے، انہیں کیا کہ میں؟ فرمایا تو میرے نبی دی شان بیان کر رہے ہیں کافر ہو کے، میں تیرے کو لو سن کے منن واسطے تیار ہو گیا، تو کتنا بدبخت ہے کہ حضور کو لو سن کے بھی نہیں منے آئی۔ تے اے بھی کوئی دلیلہ نہیں گالے کہ میں بارو شریف آکے کہاں جناب ہے صفت ہے تو فلان۔ اقبال کہندہ ہوئے عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبین آشکار شد اسرار عشق۔ اقبال کہندہ داتا صاحب نے کدی لوگوں نو حوالے نہیں بکھائے، لیکن داتا صاحب دا متھا اتنا سونا سی جڑا آپ نو ویکھدا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ سی۔ تے جے پھر بھی ویکھڑا نے کوئی حرج نہیں، کوئی سوال کر سکتے ہو، سیدھا جا کے لائبریری پہلے تے درس نظامی پڑھو، صبح 4 بجے تو آ کے اٹھو پہلے آتے، تے پھر کتاباں ساریاں پڑھو، پھر تانوں پتہ چلے حوالہ لبنا کیویں میں، تے پھر تسی لبو نہ لبے تے سانو جتھے تہاڈا دل کردا ہے سانو گوڑے دے تھلے دے کے چھری پھیر چھڈو۔ اسی اپنے کو گل نہیں بیان کرتے، لیکن عشق محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ تسی تے پھر صاحب شرع و داڑیاں رکھیاں ماشاءاللہ، پگڑیاں بنیاں۔ طارق عزیز شو نیلام گھر دے اندر انہیں ایک سوال کر چھڑیا، بڑا بڑا مجمع سی، انہیں کیا دسو جی کیا اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا؟ تے سارا مجمع انج بک گنگا ہو گیا، سارا مجمع پڑھے لکھے، کیونکہ 1300 سال دے اندر یہ سوال کسی نے کیتا ہی نہیں کہ کیا رسول اللہ کو تیرنا آتا تھا؟ کوئی بھی نہ بولے۔ او آخر دے اندر ایک بندہ کھلوتا سی، جی داڑھی شریف دی نعمت تو محروم سی، لیکن کلمہ انہیں حضور دا پڑھے آسی۔ اور اقبال دے بارج کہندہ سی کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ انہیں پیچھو کھڑے ہو کے کہ انہیں کہا میں جواب دینا، لیکن انہیں کہا میری ایک شرط ہے، میں اوتھے جواب نہیں دیاں گا، میں سٹیج تے آگے جواب دیاں گا۔ پہلی باری زندگی چ مائک انہیں پڑھیا، تو مائک جا کے کہنے لگا جی تیرنا آتا تھا، بس۔ تو جی میں تسی چپ ہو ادوں بھی سارے چپ سن، کیوں؟ انہیں دعوت کر چھڑیا کہ تیرنا آتا تھا، لیکن دلیل کوئی نہ دی۔ وہ پران جان لگا تو طارق عزیز نے انہوں پھاڑ لیا، انہوں نے کہا کتھے چلے ہیں؟ دلیل تو دے، کون سی کتاب میں پڑھا ہے؟ سنو جی عشق و مستی کے سائے میں بیٹھ کر حضور سے پیار کرنے والوں۔ انہیں کہا کسی کتاب میں نہیں پڑھا، پھر بھی پتا ہے کہ حضور کو تیرنا آتا تھا۔ تے تانوں پتہ جواب صحیح ہوندہ سی تے تاڑیاں وجدیاں سن، ادوں تاڑی بھی نہ وجی، پھر نہ وجی، کیونکہ اجی تک انہیں دلیل نہیں دیتی۔ طارق عزیز نے کہا جلیا دلیل تے دے، انہیں کہا سن پھر دلیل۔ 14 طبق روشن کر دیتے، منڈا مدرسے چ ایک دن بھی نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں گیا بھائی۔ کیا عزت پر پہرا دینے کے لیے پڑھنا ضروری ہے؟ نہ، عزت پر پہرا دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو صاحب عزت ہے وہ آپ کا انتخاب کر لے۔ تائیں پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے حضور نے خود فرمایا مہر علی تو میرا پتر ہے، اٹھ میری عزت تے پیرا دے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے حضور نے میں نے خود کیا کہ اٹھ احمد رضا میری عزت تے پیرا دے۔ مجدد پاک فرمانے میں نے رسول اللہ نے خود فرمایا اٹھ مجدد میری عزت تے پیرا دے۔ اس نے دلیل دی اور کمال کر دیا، لاکھوں سلام جی اس پر۔ اس نے کہا جی جی رسول اللہ کو تیرنا آتا تھا۔ تو میزبان نے کہا کیا دلیل ہے؟ تو امتی بول کر کہنے لگا جناب نہ تیر سکنا یہ ایک عیب ہے، اور اللہ نے اپنے نبی میں عیب رکھا ہی نہیں ہے۔
میرا خیال ہے دلیل جتنی سمجھ آئی جی، دلیل کنو کنو سمجھ آئی ہے جی. ہوں اپنے موبائلوں دیا لائٹاں آن کرو، پھر اس طرح دلیل دے اتنے مزہ لینے ہیں. سارے لائٹاں آن کرو موبائلوں دیا، سارے نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، شاذلی، نظامی سارے ہی آن کرو. مینوں بھی پتہ چلے کہ تسی قدر کیتی کسی گل دی، تے کھڑا کوئی نہ ہوئے، جڑا جا رہے ہو بھی بہ جائے، مت اگے جاوے موٹر سائیکل ہی نہ ہوئے. حضور دا ذکر چھوڑ کے جا رہے ہیں. مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم. جنی دیر تک حضور خواجہ صاحب دی توجہ ہوگی میں گفتگو کروں گا پاویں سحری ہو جائے. میں جملہ کہاں گا تو اس تو بعد تسی لبیک دی ضرب لانی. اس نے کہا کیا رسول اللہ کو تیرنا آتا تھا؟ اس نے کہا ہاں آتا تھا. کہنے لگا کیڑی کتاب وچ پڑھے؟ انہیں کہا کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا. انہیں کہا پھر کیویں کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہا نہ تیر سکنا عیب ہے تے اللہ نے اپنے سجن وچ عیب رکھیا ہی کوئی نہیں. لبیک توجہ توجہ بیٹھ کے نعرہ لگاتے رہیں. لبیک لبیک بیٹھ جاؤ. اتنی گل ہے بھائی. ویسے دلیل ہے یہ بھی اندر اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8 اندر ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 8. گرمیاں دا موسم ہے، دلیل بھی بڑے کڑاکے دار دیے. سارے نو جڑے جنہوں نے طلاقاں نہیں ہوئی انہوں نے سمجھ آئے گی، جنہوں نے طلاق نہیں ہوئی انہوں نے ضرور سمجھ آئے گی میری دلیل. تے طلاق سمجھ گئے ہو کس معنی دے اندر، جڑے سجن دی اکھ دے اندر رہنے انہوں نے سمجھ آ جائے گی. تے جنہاں تو مالکہ نے نگاہ چک لئی ہو پاویں کعبے دے وچ بھی ٹر جاون. حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعویٰ مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے گا. اور دل میں بغض نبی ہے اور بدن پہ حج کا احرام ہے اور پھر کعبے کے چکر ہیں. کعبہ ان چکریوں کو دیکھ کر اس چکر میں ہے کہ یہ مولوی کس چکر میں ہے. آپ کے دادا جان رسول اللہ کے دادا جان کہتے ہیں میں نے 4:15 بجے دیکھا کعبہ جھکا ہوا تھا. جس دن حضور کی ولادت ہوئی بیت آمنہ کی طرف جھکا ہوا تھا تو میرے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا او تینوں کی ہویا؟ تو کہنے لگا بادشاہ ساری دنیا نو میں پاک کرتا سا ہوں میں نو پاک کرن والا آ گیا ہے. اور فزیکلی نقشبندیوں فزیکلی جھکا ہوا تھا اس طرح کر کے. بریلی کا امام یہاں پر روح کے ذریعے پرواز کر کے پہنچا، واپس آیا کہتا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اس نے کہا جی نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور اللہ نے اپنے خلقت مبرم من کل عیب ہووے محمد ہووے عیب یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ بخاری کی حدیث ہے انہوں نے آ کر بعض صحابہ نے کہا حضور وہ آپ کو مذمم کہتے ہیں. فرمایا کہنے دو. مذمم کا اور معنی ہے درست معنی نہیں. قریش بکواس کرتے تھے. فرمایا کہنے دو وہ مجھے مذمم کہتے ہیں اللہ نے تو مجھے محمد کہا ہے. ان کا حضور محمد کس کو کہتے ہیں؟ سنو جی امام راضی تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں اچھا پوچھتے ہو محمد کس کو کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو انہوں نے 20 سال دین دے نام تے کھادا بغیر تو انہوں اپنے نبی دی تعریف دا طریقہ ہی نہ آیا. بکریاں چراتے تھے بس یہ تم نے نبی کی تعریف کی. یہ تم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارا نبی وہ تھا جو حضرت حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا. نا خبردار. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ نہیں کہنا بلکہ یہ کہنا ہے ہمارے آقا و مولا نے اپنا کچھ وقت بکریوں کو بھی عنایت فرما دیا.
یہ کوئی تعریف ہے؟ حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ تمہاری لولی لنگڑی تحقیق ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، یہ ہماری کامل اکمل حسین احسن تحقیق ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جس نے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والے ہر نبی اور رسول کے آگے امامت فرمائی ہے۔ تعریف ایسے کرو اگلا بندہ ہل جائے۔ یہ کیا تعریف ہوئی جی؟ وہ جوتیاں خود سیتے تھے، یہ کوئی تعریف ہے؟ سنو جی، ہو ہمارے ائمہ نے اوپر سے لے کر نیچے تک محمد کی ایک ہی تعریف کی۔ فرمایا کو پوچھے محمد کے ناخدن تو کہہ دینا الذی یحمد حمدم بعد حمدم مرتم بعد کرتن کرتم بعد کرتن مرتم بعد مرتن فی کل حین وآن۔ فرمایا محمد انہوں کہندن کہ 24/7 7 دن تے 24 گھنٹے 3 دن ایک مہینے دے اندر تے 12 مہینے تے 365 دن صبح تو لے کے تے رات تک، رات تو لے کے صبح تک جنہ دیاں شانہ بیان کیتیاں جاون انہوں نے محمد مصطفیٰ کہندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اور ان کی شان یہ ہے، امام بوسیری جیسا مرد کہتا ہے لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما لأحی اسمہ حین یدعا دارس الرمم۔ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کی شانوں پر پردے ڈال کے بھیجا ہے، ایک پردہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 1000 2000 10,000 20,000 30 40 50 60 70 خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کتنے پردے ڈالے۔ فرمایا ایک پردہ بھی ہٹ جاتا اور حضور کے نام مبارک کا یہ کمال تھا کہ ایسے بوسیدہ ہڈی پکڑ کر اس کے اوپر حضور کا نام لے لیا جاتا، ہڈی نے زندہ ہو جانا تھا۔ اور جو وہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر وہاں تک ساتھ رہے، یعنی صدیق اکبر۔ میں آج چونکہ جس ڈویژن میں ہوں اور قریب قریب ملتان شریف ہے، اگر یہ بات میں نہ کروں تو میرا خیال ہے یہ نمک حلالی نہ ہوگی۔ حضرت راضی دوران، غزالی زمان، حضرت احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو جدوں تک غار سور دی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کی تھی، حضور غار اچ نہیں گئے تے قیامت تک جدے دل دی صفائی ابو بکر نہیں کرن گے، حضور دے دل وچ نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو سلام ہو جی، یہ دا مطلب ہے گل سمجھن واسطے ضروری نہیں بندہ سامنے بیٹھا ہوئے۔ آپ کو سلام ہو جی، آپ کا 1100 روپے انعام ہے، بعد میں مجھ سے لے لیجئے گا۔ ہمارا اصول ہی کوئی اور ہے۔ جڑا بندہ حضور دے بارے کوئی چین بجبی ہو رستہ بدل دو، کیوں؟ وہ دل نگاہ صدیقی میں نہیں ہے۔ سپ نو سمجھ آ گئی، کالے نو نہ سمجھ آئی، سپ نو آ گئی کہ بھائی جڑے سوراخ صدیق اکبر نے امام نال تے قمیض دے نال انہوں نے بن کیتا سی، اتھو آنا تے بڑا آسان کام سی، تے جڑا سوراخ ایڑی دے نال بند کیتا سی اتھو آنا اوکھا کام سی، لیکن سارے سوراخ چھڑ کے ایتھے آ کے دس رہا ہے اوے تبرہ کرنا لیو، تو انہوں اگر رسول تک جانا ہے تو ابو بکر دے پیرن جانا پائے گا۔ واہ سپا تینوں لکھاں سلام ہو من، تینوں او دی کی جرت کہ میرے ابو بکر نو ڈنگ مار چھڑے۔ وہ تے دستک دے کے دس رہے ہیں کہ ابو بکر آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں، تو مالکہ نو ویکھن نہیں دیندہ آئیاں جدو بہاراں۔ ایک مولوانہ کہتا ہے جی حضور غار سور میں گئے تو غار میں تو اندھیرا ہوتا ہے، تو صدیق اکبر کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حضور آئیں، سانپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ ہیں؟ میں نے کہا مولانا وہ سانپ ضرور تھا، وہابی نہیں تھا۔
ظاہر ہے دل تو اسی کا دکھا ہوگا جس کی کوئی رشتہ داری ہوگی. جدی رشتہ داری نہیں ہوئے گی وہ تک کلیجہ ٹھریا ہوئے گا. تو نہیں تو تھلے لمبی جا کے گٹیاں تک رکھ لے تے نہ نیر وگایاں بن دیئے نہ مکے جایاں بن دیئے. گل اللہ دیا سونیا محبوبہ تیرے بڑایاں بن دیئے. حضرت جابر نے عرض کی حضور آپ مسکرا رہے تھے آج نماز میں. رأینا رآ رآیا رآو رأت رآتا رآینا رآیتا رآیتما کسی محفل گیا تے منڈے 6 سال پڑھ دے سن. میں کہا یار ذرا رآئی ارادی ماضی تے سنا. کہنے نا آپ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں. میں کہا 6 سال ہو گئے تینوں پڑھ دے ہاں مدرسیاں دی روٹی تو حلال کیتی ہے تو سنا. کتنا خرچہ ہوندہ ہے جی ایک طالب علم دے ہوتے. او دا میڈیکل او دی رہائش او دی خوشی غمی دکھ بیمار ہو جائے تے ماں تے گھر ستی ہے. استاذہ نو پتہ منڈا بیمار ہو گیا بلاؤ یار کوئی یہ موٹر سائیکل تے بٹھا کے لے جائے. میں کہا 6 سال پڑھی راہ یار گردان سنا نہیں آئی. میں کہتا مطلب ہے تسی پھر قوم تواڈے تے اعتماد کر رہی ہے تے تسی قوم دے اعتماد نو ٹھیس پہنچانا چاہندے ہو. اتنا پڑھو. امام اخفش نحو دے امام ہیں نا تو انہوں نے ایک بکری رکھی ہوئی سی. اس بکری مشہور ہو گئی بھز اخفش. تو انہوں نے سبق نہیں سی یاد ہوندہ تو سبق یاد کر کے انہوں سناندے سن. انہوں کہندے سن صحیح ہے انہیں تو انج نہیں نہ کرنا. وہ انج کر دی سی بکری نے تو انج نہیں نہ کرنا. وہ انج کر دی سی. وہ پھر یاد کر دے سن. صبح ہو جاندی سی بکری انج نہیں سی کر دی. فرمان لگے تیے تیرے کو بھی میں ایک بار انج کروانا ہے. ایک وقت آیا امام اخفش اتنے وڈے بن گئے کہ آپ کوئی گل بیان کر رہے ہوندے سن تو انہوں پوچھتے سن سمجھ آئی. کہندی ہاں ہن مینوں بھی آ گئے. تے جڑے ایتھے پڑھ رہے ہیں طلبا انج کر کے بھی تے انج کر کے بھی ہاتھ جوڑ کے تانوں کہہ رہے ہیں کہ اے تواڈی ماں ہے اے مادر علمی ہے. 9 مہینے جڑی ماں چکے پیٹ دے اندر پتر نو اللہ تعالیٰ وہ دے حقوق بیان کردہ ہے تے جڑی تو انہوں 12 سال چکے کھوائے پلائے اس ماں دے کتنے حقوق ہوں گے. جڑے منڈے پڑھ دے ہو جتھو آئے محنت کرو. آن اللہ دور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور. یہ تو اڈا دور آن اللہ ہے ہوں. اسی تو انہوں فلسطین لے کے جانا ہے. اسرائیل دی ٹھکائی کرنی ہے. ہوئے گی انشاءاللہ. کیوں ساری کائنات کا جو کامل صوفی ہے اس نے کہا کہ مسئلے کا حل چاہتے ہو جنگ چھیڑ دو. صدیق اکبر نے کہا 4 جنگاں آپ نے ایک دن دے اندر چھیڑیاں. حضرت اسامہ کا لشکر بھیجا مرتدین کے خلاف جہاد کیا مانعین کے خلاف جہاد کیا مانعین زکوٰۃ اور یمامہ کے اندر فوجیں بیچی. ایک دن کے اندر 4 جنگیں چھیڑ کر کہا صوفی وہ ہوتا ہے جو 4 طرف جنگ چھیڑ دیتا ہے. اے جناب اے فلسطین دا نا ایک بچہ سی روزانہ سکولے جاندہ سی تے اسرائیل اللہ فوجی او دا بیگ کھلواندہ سی روزانہ تے تلاشیاں کرنی کتاب چک کے ادھر سٹنی دوجی ادھر سٹنی تے پھر کہنا جا چاہ لے کے آ تے جتی لا کے جا. وہ روزانہ بیچارہ ہی کام کرے پھر آوے کتاباں بکھریاں پا کے تے پھر سکولے جائے. ایک دن وہ چاہ لین گیا تو اسرائیلی فوجی نے وہ دے بوٹاں دے اندر پیشاب کر چھڑیا تے واپسی تو آیا. میں تو انہوں اسرائیل دی بہادری دس رہے ہیں انہیں بوٹاں پیشاب کر چھڑیا. نہیں کہا بچہ واپس آیا چاہ لے کے تے پھر انہیں اپنے کتاباں چکیاں تے وہ بوٹ جھاڑ کے نا تے لے کے جا رہے اسی تو انہیں پچھو کیا ہوئے بتر گل تے سن. انہیں کہا جی انہیں کہا تواڈے تے ساڈے درمیان جنگ کدوں مکڑی. انہیں کہا جدوں میں تیری چاچ پیشاب چھڑ دیاں گا تو میری جتی پیشاب چھڑ دیاں گا جنگ مک جائے گی. اوتھے دے بچے نکے نکے بچے اتنے دلیر ہیں اوتھے دے وڈے وڈے او نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. امن دا درس ادوں دیندا ہے جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے. حضرت جابر نے کیا حضور رأینا کا اسی سارے نے تو انہوں ویکھیا کہ تسی نماز دے وچ مسکرا رہے. سرکار نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مر بی میکائیل یہ مررت بی زیدن مر بی میکائیل میرے پاس سے میکائیل گزرا یا ایک روایت میں مر بی جبرائیل میرے پاس سے جبریل گزرا. عرض کی حضور ٹھیک ہے وہ تو آتے رہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم وہ تو آتے رہتے ہیں آج آپ نماز میں کیوں مسکرائے ہیں. عرض کیا وہ
وعلا جناحہ اثر غبار، ان کے پروں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. عرض کی حضور آپ مسکرائے. فرمایا وَهُوَ رَاجِعٌ مِّن طَلَبِ الْقَوْمِ، وہ تمہاری مدد کر کے واپس گئے. عرض کی حضور آپ مسکرائے، ہم یہ حکمت پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا سنو، جا کے نا جبریل نے بوا کھڑکایا آسمان دا، اگو آواز آئی کون؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں جبریل. کیڑا؟ انہوں نے کہا سدرۃ المنتہا تے رہائش ہے، بیت المعمور دے اندر جمعہ پڑھانا، 1.25 لاکھ نبیاں دے نال ہاتھ ملایا کم و بیش. ان کا دروازہ نہیں کھلنا، بوا نہیں کھلنا. ان نکا جا کانسٹیبل بھی اڑ جاوے تے وڈے وڈے دی گڈی روک چھڑ دو، کہنا میرے کو اتھارٹی. انہوں نے کہا بوا نہیں کھلنا آج. جبریل نے کیا خیر ہوئے کیوں نہیں؟ فرمایا آرڈر بڑے سخت آئیں. پوچھو ہاں ذرا جبریل کو لو کہ بدر دی جنگ مکیے تے میرے حبیب کو لو اجازت لے کے آئے یا بغیر اجازت تو آ گیا ہے؟ اچھا عرض کی تو حضور پھر اے وجہ ہے؟ فرمایا نہیں اے وجہ نہیں ہے مسکران دی. فرمایا پھر واپس آیا نا تھلے تے کولو جا رہے سی تے کہنے لگے حضور آج پتہ چلے ہے جہان او ہوئے یا اے ہوئے، ایتھے بھی تواڈے تو بغیر گزارا نہیں ہے تو اوتھے بھی تواڈے تو بغیر گزارا نہیں ہے. انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا. تو میں کہا جبریل آسمان تو اتے نہیں جا سکتا، تو جنت کی میں جائیں گا؟ او آسمان تو پرا نہیں جا سکتا حضور تو بغیر، تو کی میں جائیں گا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. اس لیے آستانہ مقدسہ پر تشریف لانے والوں یہ باہر باندھ کر آیا کرو. یہ نا جی کبھی آپ دیکھا ہوگا خواجہ صاحب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میں نے وہ ایک اس بندے کی بات سے کہ اس نے کہا جی کسی کتاب میں نہیں لکھا، ایسے میں نے کہا فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت یہ حدیث لے کر آئے کہ گرمیوں کا موسم اور حضور سفر پر ہیں، صحابہ بھی، تو ایک تالاب نظر آیا. سرکار نے فرمایا تھے تاری لا لو سارے. سبحان اللہ. تواڈی چپ تو سبحان اللہ، ادھیاں دے بولن تو سبحان اللہ، پونیاں دے بولن تو سبحان اللہ، تے ساریاں دے بولن تو سبحان اللہ. فرمایا تاری لا لو. اجازت مل گئی تے تاریاں پھر صحابہ نے لائیاں تے نال حضور نے فرمایا 2-2 ہو جاؤ. کنے کنے؟ اپنا یار یاراں نال تیرے، ایک جڑا انہاں دا جڑا یار ہے انہاں نال اپنے اپنے یار کٹھے کر لو، یار تیرو. سارے تیرنا شروع ہو گئے. ایک کھلوتا ہے، ایک کھلوتا ہے کلہ، سارے تیر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تسی نہیں تیر رہے. عرض کی تو حضور ساڑھا سب کچھ تسی ہو. فرمایا ابو بکر تسی ساڑھے نہ لاؤ اسی تیر دے ہیں. قربان جاؤں شیخ محقق علی الاطلاق پر فرماتے ہیں رب دی مخلوق کے اندر حضور جیسا مرشد کوئی نہیں، ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہو سکتا. ایک کتاب ساریاں گلنا کچھ لکھیاں ہوئی ہوندی ہیں. یہ تو دلیل نہیں مانگنی کسی مسئلے پر. حضور آخری نبی ہے، کیا دلیل ہے؟ بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کیا بھئی کڑی نے کیا تیرا پیو مان لے او تیرا پیو مان لے. تو حضور تے فرمان دیں کہ زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے اس مٹی کے جتنے ذرے ہیں، ذروں کی تعداد سے بڑھ کر میں گواہیاں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. دلیلوں تے بے شمار دلیلہ، لیکن بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں. علم غیب ہے حضور کو، بغیر دلیل کے مانتے ہیں. حضور حاضر و ناظر ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں. انج کر کے گال کرو اگلے دم متر نکل جائے. واصف علی واصف کو لوگ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں زندہ ہیں. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا اگر حضور زندہ نہیں ہے اللہ درود کس پر نازل کرتا ہے؟ اقبال سے کسی نے پوچھا حضور حاضر و ناظر ہیں؟ اقبال نے کہا ہاں ہیں. اس نے کہا کیا دلیل؟ فرمایا جلیا حضور بھی کہتے ہو، پوچھتے بھی ہو کہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی نا آپ اس طرح بیٹھتے تھے، انہوں کہنا بکل مارنا تے بکل مارن والے نال بھی دھیان نال ٹرنا چاہیے.
تے بکل مار کے بیٹھ دے سن. تو کوئی بندہ آ کے کہندا سی جی حدیث پاک دے بارے تواڈے کولوں کوئی سوال کرنا ہے. آپ فرماندے سن اتھے ہو کے بیٹھ جا. بکل مار کے 2 منٹ 4 منٹ تو بعد پسینہ آپ دا خشک ہوندا سی. اس تو بعد دستے سن بھائی اے حدیث اس طرح ہے. انہیں کہا بکل کیوں ماری نے؟ فرمایا حضور کو لو تینوں پوچھ کے دسی. میں مدرسے چ نہیں گیا, میں رسول اللہ کو لو تینوں پوچھ کے دسی. سائنس صاحب دی ایسیاں گلن نقشبندی سلسلے دے اندر پریشان ہو جاؤ گے تو دس جاواں. تے بکل مارن والے کو دلیلاں نہیں پوچھی دیاں, دھیان نال رہا کرو. اے اپنی عقل اپنے اپنے گھراں چ رکھ کے تے عشق لے کے آیا کرو. تے عشق لے کے آؤ گے تے پھر اگو اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے کہ تم عشق لے کر آؤ. فرمایا کہ جس نے 6 گھنٹے تقریر کی اور حضور کا دور بھی پایا لیکن حضور کو مانا نہیں, وہ ابو جہل ہے. اور عالم کتنا وڈا سی, ایتھے شاید کوئی ایک ہوئے, اے پورے سٹیج دی میں گل نہیں کرتا, سٹیج ایتھے شاید ایک بابا بیٹھا ہوئے جنہوں پتا ہوئے نال والا جڑا بیٹھا ہے دے پیو دا کی نا ہے, دادے دا کی نا ہے, پردادے دا کی نا ہے, لکڑ دادے دا کی نا ہے, او دے پیو دا نا کی. اینوں کہنا علم الانصاب. تے ابو جہل علم الانصاب دے اندر پورے عرب وچ سب سے زیادہ ماہر سی. انہوں ساری نسلاں سارے کھاتے تے سارے شجرے آندے سن. لیکن فرمایا ابو جہل کیوں؟ فرمایا سارا کچھ پڑھیا ہے, میرے حبیب دا چہرہ نہیں پڑھ سکیا. میں یہ ابو جہل ہے اور ایک کتاب نہیں پڑھی. یسر نال قرآن تو لے کے تے بخاری تک تے نا علم الدین ہے. تے پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ نو میاں والی جیل وچ ملن گے تے غازی صاحب نے کہا سورہ یوسف سناؤ کیونکہ قیدیاں واسطے ایک سیڑ دا درجہ رکھ دی ہے. تے پیر سیال جدوں سورہ یوسف بھول جاندے سن تے اگو علم الدین کہندا سی سونا ایتھوں انج پڑھو. انہوں نے کہا جی تو کتھوں پڑھیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی پھٹی تے رکھ کے پڑھیا, مینوں آمینہ دے لال نے سینے نال لا کے پڑھا چھڑیا ہے. اے عاشقاں دے وکھو وکھ رنگ ہوندے نے, انہاں نوں چھیڑنا نہیں, انہاں نوں منو, انہاں نوں منو. انہاں دے سامنے سارے اے ہر حال دے اندر مزے لیندے. خواجہ صاحب تے گل ختم. خواجہ غلام فرید آپ حج تے تشریف لے گئے, رستے ڈاکو پہ گئے تے ڈاکوؤں نے آپ پورے قافلے نوں بن کے کٹیا وی تے لٹیا وی. تے 2 دن دا سفر سی, سواریاں بھی لے لیاں, زیادہ راہ بھی لے لیا, کٹیا بھی تے بنیا بھی تے سارا کچھ کھو لیا. تے خواجہ صاحب کہنے لگے یار کٹ تے تسی لے آئے, بن بھی لے آئے, مال بھی لٹ لے آئے, سواریاں بھی لے گئے, او کرما لے, 2 دن دا سفر ہے, کوئی شارٹ کٹ رستہ تے دس چھڑو اسی جلدی جلدی مدینے پہنچ جائیے. ایک ڈاکو نو ترس آ گیا. انہوں نے کہا جی آپ پہاڑی دے اتے چڑھو تھلے اترو. وہ چونکہ مقامی سی بھیتی سی, انہوں نے کہا اتے چڑھو تھلے اترو, کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو کے تے نال ہی سیدھا آگے جاؤ گے تے کھجوراں والے درخت نظر آن گے, تے درخت نظر آن گے تے تانوں نبی دا مدینہ نظر آ جائے گا. میں نے لگتا ڈاکو سننی سی, قسم با خدا, گناہگار ہونا اور بات ہے, ڈاکو سننی سی, عقیدہ ہوتا ٹھیک سی. انہوں نے کہا جناب اے لو انج کرو انج کرو انج کرو انج کرو انج, تو اتر جاؤ انج جاؤ انج جاؤ انج جاؤ تے نال ہی مدینہ. تے حضرت خواجہ صاحب نے دی گل مان لئی کیونکہ خواجہ صاحب ولی تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تے جھوٹا ہے پر ساڈے نال سچ بول رہا ہے. آپ نے اپنے یاراں نوں کہا چلو ٹرے پہاڑی دے اتے ٹرے, تھلے آئے, تھلو کے کھبے کھبے ہو کے سجے تے سیدھا سامنے ویکھیا مدینہ. تے کوئی اور کام نہیں کیتا, سیدھا جا کے مواجہ شریف دے اندر ہاتھ بن کے کہندن تیرے بدوی. ڈاکو نہیں کیا. ادب دیکھو خواجہ صاحب دا ادب دیکھو. حدود عرب دے اندر ڈکیتی کرن والے نو, لٹن کٹن مارن والے نو ڈاکو نہیں کیا. عرض کر دیں سونا تیرے بدوی مرندے ہیں, لٹیندے ہیں, کٹیندے ہیں, پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. تیرے بدوی مرندے ہیں, لٹیندے ہیں, کٹیندے ہیں, پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. میں اس کٹن, اس پٹن, اس لٹن تو قربان میرے ڈولن یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جو انج دا کام ہے کہ کٹ کھائیے تے تواڈے کول بندہ پہنچ سکتا ہے تے سودا ہی بڑا سستا ہے. تے نہ لمبے پینڈے پا ملا تے نہ علمہ وچ پھسا ملا, کوئی یار دی گل سنا ملا. حضور دے نال انج پیار کرو کہ تواڈی روح نکل رہی ہوئے اور آواز آ رہی ہوئے,
وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے، اور اس فقیر کا عشق رسول کا جام پینے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو 19 20 21 نومبر کو حضرت داتا صاحب کے شہر میں اس کا عرس ہو رہا ہے جنہیں مرزائیاں دیاں چیکاں کڑا چھڑیاں نے۔ ان کا عرس مقدس آ رہا ہے جنہوں نے وہیل چیئر پر بیٹھ کر بھی کہا، اور مہران بابا جی نے کچھ تقریباً 9 سے لے کر 20 تک 15 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں جب میں تھکاوٹ کے ساتھ گھر پہنچتا تھا ایک حدیث یاد آتی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں حضور تو اپنی امت کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے، فرماتے ہیں حدیث پڑھ کر تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی۔ اس کا عرس آ رہا ہے جس نے لاہور میں بیٹھ کر واشنگٹن دے اندر رہنے لے کیا سی بچے لگ دے ہو، تسی بچے لگ دے ہو تو دا ترجمہ کروان دے سنے کی کہہ رہا ہے، ایدہ کی مطلب ہے، یا سن کے سڑیاں لتاں کمبدیاں نا کی کہہ رہے ہیں بچے لگ دے ہو، دا مطلب کی ہے۔ اس کا عرس آ رہا ہے جس نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور آخری جملہ بات ختم، عرس تے میں جدوں تک زندہ ہوں بچوں نے بھی آنا ہے، تے آخری جملہ ان کا عرس آ رہا ہے جنہوں نے خود یہ کہا کہ ناموس رسالت کی تحریک میں جڑا پیر زیادہ غیرت مند نظر آیا او دا نام خواجہ محمد حسن باروی جے۔ ان آخری جی نعرہ زندہ باد دا ختم نبوت دا انہ دیا کڑیاں جڑیاں نا مرزائیاں دیا اے ان جی مار جان گھر دے اندر تاجدار ختم نبوت۔ ہاں شہرو جڑا زیادہ جلدی بولے او خواجہ صاحب دا فیض انہوں زیادہ لبے، تاجدار ختم نبوت صدا بہار دہیں اس باغ قدیوی خزانہ آوے اومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھا۔